بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت عالیہ میں وضو کے تعلق سے جو میں نے پارٹ شروع کیے تھے اس کا آج آخری سیشن ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں وضو کے توڑنے والی چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ اس کو بغور سماعت کر لیں اور ذہن نشین کر لیں کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، مرد ہو یا عورت، اس کے پیشاب یا پخانے کے مقام سے جو بھی نکلے، خواہ وہ ودی ہو، مزی ہو، منی ہو یا کیڑا پتھر کچھ بھی نکلے تو یا خارج ہو وغیرہ، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی مرد اور یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے کچھ بھی نکلے، کچھ بھی، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا، خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکلا، یعنی خون نکلا یا پیپ یا پیلا پانی وغیرہ یا گندا پانی جسم کے کسی حصے سے بھی نکلا، پھڑیا پھنسی وغیرہ سے، یا دبانے سے یا بغیر دبانے سے جیسے بھی نکلا ہو، وہ اگر نکل کر کے بہہ جائے، ایسی جگہ بہہ جائے جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، مثلا غسل میں پورے بدن کا دھونا فرض ہے، اب وہ ہاتھ کا، اس میں ہاتھ بھی شامل ہے، اس میں چہرہ بھی شامل ہے، پیٹھ بھی شامل ہے، پیر بھی شامل ہے، یعنی بدن کا ہر ظاہری حصہ غسل میں دھونا فرض ہے، تو اب خون یا پیپ یا کوئی بھی گندی چیز جسم کے کسی حصے سے نکلی اور نکل کر کے بہہ گئی، مثلا یہاں سے نکلی اور یہیں پر تھوڑی سی بہہ گئی، تو خون کے بہہ جانے سے یا پیپ کے نکل کر بہہ جانے سے یا زرد پانی کے نکل کے بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیشاب پاخانہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ریح خارج کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مرد یا عورت کوئی بھی ہو، اس کے آگے یا پیچھے کے مقام سے کچھ بھی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سونا کیسا ہو کہ اس قدر آدمی انسان سو گیا ہو کہ اس کے اعضائے مفاصل جو استسقائے مفاصل ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے ہوں، یعنی اس کے تمام جوڑ ڈھیلے پڑ گئے اور بے ہوشی کی نیند، ایک دم غفلت میں پہنچ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے مسئلہ شرعیہ ہے کہ ٹیک لگا کے سو جاتا دیوار سے یا تکیہ وغیرہ پر یا مسند پر ٹیک لگا کے سویا اور وہ ٹیک ہٹائی تو گر گیا تو اس کا وضو جاتا رہا، وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کو کہتے ہیں غفلت کی نیند، اور غفلت کی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ وغیرہ لگ جائے اور خون ابھر یا چمک آتا ہے، جیسے مثلا کسی کے سوئی کی نوک لگ گئی یا چاقو کا کنارہ لگ گیا، تو لگ جانے سے جو خون ابھر آتا ہے، چمکتا ہے، بہتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لحاظ سے اور اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلا آنکھ میں دانہ تھا، چونکہ آنکھ کا دھونا وضو یا غسل میں فرض نہیں ہے، تو آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا یا باہر نہیں نکلا اس کا پانی یا خون، یا کان کے اندر دانہ پھوٹا یا اس کا پانی سوراخ سے باہر نہیں نکلا، تو ان تمام صورتوں میں وضو باقی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ قاعدہ بنا لیں، ایک اصول بنا لیں کہ خون یا پیپ یا کوئی بھی چیز نکلی اور نکل کر ایسی جگہ بہی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، جیسے پورے ظاہری حصے کا غسل میں دھونا فرض ہے، تو اب ظاہری حصے میں جہاں بھی خون یا پیپ نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، صرف نکلا ہی نہیں بلکہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کان کے اندرونی حصے کا دھونا فرض نہیں ہے، آنکھ کا دھونا فرض نہیں ہے، تو اگر یہیں کے اندر ہی اندر نکلا اور نکل کر کے اسی کے دائرے میں پھیل گیا، پھوٹ گیا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، یعنی پھوڑا یا پھنسی نچوڑی، دبائی، اس سے خون بہا، اگر ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا تب بھی وضو جاتا رہے، یعنی خود نچوڑے یا اپنے آپ سے نکلے خون تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ، کان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجہوں سے جو آنسو یا پانی کان سے نکلے یا بہے
تو وضو توڑ دے گا۔ یعنی آنکھ میں جیسے آشوب چشم آئی فلو جو آج کل چل رہا تھا، اس سے جو پانی آنکھ سے نکلا اور آنکھ سے پانی نکل کر چہرے پر بہہ گیا یعنی آنسو، یا کان میں درد شدید تھا اس سے کوئی چیز نکل کر بہی آگے باہر ظاہر ہو گئی، تو بھی وضو اگر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے سونے سے، میں نے عرض کیا کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے علاوہ منہ بھر قے، الٹی، یعنی اتنی الٹی کہ جو منہ بھر دے اور بلا تکلف، بغیر تکلیف کے منہ میں نہ رک سکے، یعنی منہ میں وہ الٹی رک نہ پائے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے۔ ایسے منہ ہو جاتا ہے تو جو منہ بھر قے ہے اور تکلیف کے ساتھ بھی نہ رک سکے، تو ایسی قے، ایسی جو الٹی ہے جو منہ بھر کے ہو، وہ بھی وضو توڑ دیتی ہو۔ اسی طریقے سے بے ہوشی، جنون یعنی غصہ، اتنا غصہ ہونا کہ پہچان ایک دوسرے کی نہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے غشی ہو جانا اور نشہ ہو جانا کہ اتنا نشہ ہو جائے کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، تو ان وجوہات سے بھی اگر وضو ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بالغ آدمی، بالغ مرد ہو یا عورت، اس کا آواز لگا کر اتنی آواز سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، اور وہ بھی کب؟ جب نماز کی حالت میں ہو۔ ویسے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز کی حالت میں اگر ہنسا اتنی زور سے کہ اس کے آس پاس والے سن لیں، تو حالت نماز میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ جب وضو ٹوٹے گی تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا مطلقاً، لیکن جب نماز میں ہنسے اور اتنا ہنسے کہ جس سے آس پاس والے اس کو سن لیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اتنی آواز سے ہنسا کہ اس نے خود سنا، آس پاس والوں نے نہیں سنا، اگرچہ وہ نماز ہی میں ہو، تو نماز جاتی رہے گی، وضو نہیں جائے گا لیکن نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے عوام الناس میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ گھٹنا یا سطر کھلنے، یعنی گھٹنا کسی کا دیکھ لیا، یا کسی کا کھلا ہوا ننگا پنگا بچہ دیکھ لیا، یا کسی کا سطر دیکھ لیا، اپنا یا پرائے کا سطر دیکھ لیا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ عوام میں غلط العام ہے مسئلہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دیکھنا بلا وجہ شرعی ممنوع ہے، ناجائز ہے، تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دیکھنا تو گناہ ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا یا وضو میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ بات بے اصل ہے۔ ہاں، وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے، اور دوسروں کے سامنے اپنا سطر ظاہر کرنا، یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک کا یہ سطر کہلاتا ہے، اس کو کھولنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے عوام الناس میں یہ بھی مشہور ہے کہ کھانا کھایا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے عوام الناس میں یہ بھی مشہور ہے کہ شیشہ دیکھنے سے، کنگھا کرنے سے، یا ناخون کاٹنے سے، یا بال کاٹنے سے، یا اس طریقے سے اور بھی جو چیزیں عوام الناس میں مشہور ہیں، کوئی بھی طریقے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ شیشہ دیکھنے سے، نہ ناخون کاٹنے سے، نہ گالی دینے سے۔ ہاں، اگر البتہ گالی دینا ویسے تو ناجائز و حرام ہے، منع ہے، ناجائز شریعت میں گناہ ہے، لیکن اس سے اگر کوئی گالی دے یا منہ سے نکل جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر شیشہ دیکھا تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کسی بچے کو برہنہ دیکھ لیا ننگا تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ عوام الناس میں غلط العام مشہور ہو چکی ہیں باتیں۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں۔ اسی لحاظ سے ہمارے اس چینل کو اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور خوب دعائیں دیں۔ جزاک اللہ خیراً فی الدارین۔